جو جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی، بلکہ دنیا کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا سا جو اس کے معاشی ایفیکٹس ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ضروری ہے کہ تھوڑا سا میں نقشہ آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تو آپ کو کچھ بہت اہم باتیں سمجھ میں آئیں گی جنگ کے سلسلے میں۔ دیکھیے، یہ جو ہے یہ ایران ہے، یہ ایران ہے، اور یہ تھوڑا سا میں ایسے شیڈ کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ سمندر ہے، یہ خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس ہے، یعنی بحیرہ ہند کا ایک پورشن اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس میں یہ عمان ہے، یہ یو اے ای ہے، یعنی متحدہ عرب امارات ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے گول بنایا، ذرا نکیلا سا ہے، یہ راس الخیمہ ہے، اس کی اسٹیٹ راس دبئی کہیں یہاں کر کے ہوتا ہے۔ یہ قطر ہے، چھوٹا سا یہ قطر ہے۔ یہ سارا سعودی عربیہ ہے، یہ پورا سعودی عربیہ ہے۔ یہ اس کے نیچے والا حصے کے ساتھ یہاں یمن ہے، اور جس کے ساتھ یہ عمان مل جاتا ہے، اور یہ جو اس کا ایک پورشن ہے یہ سلالہ ہے، اور مسقط یہاں ہے تقریباً۔ اور یہ جو ہے یہ کویت ہے، چھوٹا سا کویت ہے، اور یہ اتنا سا پورشن جو اس کے ساتھ سمندر میں آ رہا ہے یہ عراق ہے۔ اور سعودی عرب جب یہاں ختم ہوگا تو سعودی عرب کے بعد پھر آگے سمندر ہے، بحر کلزم، اور اس کے اوپر جائیں گے یہاں نہر سوئز ہے، اور یہاں چھوٹا سا اس جگہ کر کے چھوٹا سا اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے، اور ارزلا کے اوپر لیبنان ہے، اوپر لیبنان ہے، اور یہ عراق ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایران ہے، یہ ایران ہے سارا، یہ ایران ہے، اور ایران یہاں کے ختم ہوتا ہے، یہاں پھر بلوچستان ہمارا شروع ہو جاتا ہے، وہ سارا علاقہ۔ اچھا، یہ جو سمندر ہے یہ بہت ہی اہم ہے خلیج فارس، کیونکہ عراق سے، کویت سے، سعودی عرب سے، قطر سے، دبئی سے، ان سارے، اور سوری بحرین، یہاں سعودی عرب کے ساتھ اس جگہ پر بحرین بھی ہے، بحرین، تو یہ جو بحرین، ان یعنی عراق سے، کویت سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، قطر سے، یو اے ای سے تیل جو ہے وہ اس سارے سمندر کے ذریعے سے یوں آ کے بحیرہ ہند میں آتا ہے، اور جب وہ بحیرہ ہند میں آتا ہے تو وہ پھر بحیرہ ہند آگے جا کے سارا بحر الکاہل سے مل جاتا ہے، ادھر چائنا سی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس طرف پیسیفک سی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہاں سے پوری دنیا کی طرف یہ تیل جاتا ہے سارا کا سارا۔ اچھا، اب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، وہ ہے پیٹرو ڈالر، پیٹرو ڈالر، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ پیٹرو ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی ہیجمنی یوں قائم کی ہوئی ہے کہ یہ جتنے ملک یہ تیل کو بیچیں گے، اس کے جو پیسے لیں گے وہ ڈالر میں لیں گے۔ حالانکہ سعودی عرب بیچے تو وہ ریال میں پیسے اس کو لینے چاہیے، یو اے ای کو بھی اپنے درہم میں پیسے لینے چاہیے، مگر وہ کیوں ریال ڈالر میں لیں گے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ تو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ تیل کو بیچے گا تو وہ ڈالر میں پیسے لے گا۔ اب وہ جو ڈالر میں پیسے آئیں گے، وہ سارے کے سارے پیسے جب ان ملکوں کے پاس آتے ہیں، جب وہ بیچتے ہیں، تو انہوں نے ڈالر کو کہیں انویسٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ڈالر امریکہ کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان ادر ورڈز، تیل عرب ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ڈالر آتے ہیں، اور وہ ڈالر انویسٹ ہو جاتے ہیں جا کر امریکہ کے اندر، تو امریکہ کی اکانومی کا فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ امریکہ کا اپنا تیل نہیں ہے۔ اور یہ اس نے اپنی یعنی ایک دھونس کے ذریعے سے منایا ہوا ہے کہ پیٹرول جب بھی خریدا جائے گا تو وہ ڈالر میں خریدا جائے گا، اس کو ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تھوڑی سی نیرو جگہ، یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ تقریباً 160 میل کا ہے، یہ جو خلیج فارس ہے، لیکن اس جگہ پر یہ صرف 23 میل کا ایک بنتا ہے، جس کو ہم اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں، ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، جس کا نام آپ نے سنا ہے، جو ایران نے اب بند کر دی ہے، اور اس نے کہا یہاں سے کوئی بھی جہاز گزرے گا تو ہم اس کو ہٹ کریں گے، یا کوئی ایسا جہاز ہو اس ملک کا کہ جس ملک نے اپنی اسرائیل کی ایمبیسی کو یہاں سے ہٹا دیا ہو۔ اچھا، ایک دو جہازوں کو انہوں نے ہٹ بھی کیا ہے سارا۔ اب اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، کوئی بھی یا نیول شپس کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ حفاظت کرنا، تو ایران کا اس کے اوپر بہت زیادہ اختیار ہے۔ یہ بات بھی ہے، میں نے تھوڑا سا گندا سارا بن گیا ہے، ڈسٹر ہوگا نا ہمارے، ہم بس ہے کلینر۔
اگر میں اس کو تھوڑا صاف کر کے آپ کو سمجھاؤں تو یہ جو علاقہ ہے نا یہ بہت پہاڑی علاقہ ہے. اس کا ٹرین جو ہے نا یہ کوئی اور انویڈر یہاں فٹ آن یعنی بوٹس سے آئیں گے نا تو وہ اس علاقے میں جو یہاں کے ٹرین سے واقف ہے نا بس وہی وہاں کر سکتے ہیں. اور ایران جو ہے وہ یہاں سے بہت زبردست یہ اٹیک ٹوک وغیرہ کر سکتا ہے. اچھا اب جب اگر فرض کریں یہاں سے تیل کی رسد کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیٹرول جو ڈالر کم آئیں گے. جب ان کے پاس ڈالر کم آئیں گے تو جو امریکہ کی وہ جو کمپنیاں بڑی بڑی اکثر ٹیک کمپنیاں ہی ہیں جن کے اندر گوگل وغیرہ، جن کے اندر اور مزید کمپنیاں، جن کے اندر نویڈا، گوگل اور اس طرح کی، ان کے اندر پیسے انویسٹ نہیں ہوں گے. اور جب ان کے اندر پیسے انویسٹ نہیں ہوں گے تو امریکہ کی اکانومی نیچے آ جائے گی جس کی وجہ سے ڈالر سٹیبل نہیں رہ سکے گا. لہٰذا اس جنگ کا یہ والا جو ہے نا ایلیمنٹ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ دبئی میں خاص طور پر اور کویت کے اندر، ان ملکوں کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ٹیک کمپنیوں کی ہی انویسٹمنٹ ہے. جب یہاں حملے ہو رہے ہوں گے جو امریکہ کی بیس پر، اور یہ ان حملوں کے بعد اب ان ملکوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو اڈے دیے امریکہ کو، تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم پر حملہ ہوا تو امریکہ حفاظت کرے گا. وہ تو امریکہ نے یہاں سے مار کرنے کے لیے اڈے بنائے، ہماری حفاظت کے لیے تو بنائے ہی نہیں. تو جب ان کو یہ احساس ہوگا تو ہو سکتا ہے یہاں ان کا ریلیشن شپ امریکہ سے بھی اس طرح کا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں جو ان کی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر ہے وہ نکل جائے. اور پھر دو تین اور جگہیں جہاں سے تیل، مثلا جو روس کا تیل ہے، پھر اس کی مانگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، روس کے تیل کی مانگ بڑھ جائے گی. اور روس اور چائنا مل کے اپنا فیصلہ اگر کر لیں تو وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا تیل بکے گا وہ ڈالر میں نہیں بکے گا، ہم اس کو روبل میں یا جو چائنا کا ین ہے اس کے اندر بیچیں گے، یوان اس کے اندر ہم بیچیں گے. تو اس سے امریکہ کی اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا. اس لیے یہ جنگ صرف اب ایک ایگو کی جنگ نہیں رہ گئی بلکہ اپنی اکنامک سروائیول کی بھی جنگ رہ گئی، بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور دوسرا ایران نے جو ہے نا اپنی یعنی مستقل مزاجی کی وجہ سے، اور اتنا نقصان ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے باوجود انہوں نے جو اپنا استقامت جو اختیار کی ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر مسلم ورلڈ کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ یورپ اس بات کو سمجھ گیا ہے اور یورپ ساتھ نہیں دے رہا امریکہ کا، اور مسلمان ملک جو ہیں انہوں نے اڈے دیے ہوئے ساروں نے. اور حالانکہ ان کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی اسرائیل اس سارے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اس وقت نا مسلم لیڈرشپ کے اوپر ایسی ذمہ داری ہے کہ جس سے وہ تاریخ میں اپنا نام زندہ رکھ سکتے ہیں، یا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے وہ ایک غدار کے طور پر ان کا نام آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تمام مسلمان حکمرانوں کے اوپر ہے. یہ تھوڑا سا تھا جو میں نے سوچا کہ دوستوں کے لیے میں شیئر کر دوں.